اس لیول کا کام کرنا پڑے دیکھیے گا. دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے دنیا کا علم چاہیے آپ کو. علم اور اقتدار یہ لازم و ملزوم ہے. جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہے اس کے پاس اتنی زیادہ قوت ہے، اور علم نہیں ہے تو قوت نہیں. اور اس علم میں پھر ہر شعبے کا علم بھی ہے، ٹیکنالوجی کا علم بھی ہے، ہتھیاروں کا علم بھی ہے، اقتصاد کا علم بھی ہے، اور تہذیبوں کا علم بھی ہے. بالکل صحیح بات ہے. یعنی یہ جو جنگ ہماری ہے جس میں ہر محاذ پر ہم پسپا ہو رہے ہیں، یہ ہماری اعتقادی شکست بھی ہے، ہماری عسکری شکست بھی ہے، ہماری معاشی اور اقتصادی شکست بھی ہے، اور ہماری تہذیبی اور ثقافتی شکست بھی ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ چونکہ اچھا جب کسی قوم کے اندر جو اہل دانش کم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ قوم پھر آگے نہیں بڑھ سکتی. پھر وہ لیڈ کون کرے گا ان کو؟ اچھا دیکھیے نیشنلزم کا جو فلسفہ ہے یورپ میں بہت پروان چڑھا، اور وہاں قومیں آپس میں بہت لڑتے رہے ہیں. آپ کو تاریخ کا پتہ ہے، اسپین اور فرانس کے درمیان بڑی جنگیں ہوئی. فرانس نے اسپین پہ قبضہ کر لیا، اسپین نے فرانس پہ قبضہ کر لیا. ہالینڈ اور اسپین کے درمیان جنگیں ہوئی، انگریزوں اور فرانسیسیوں کے درمیان جنگیں ہوئیں. جرمنس نے تو قیامت ڈھا دی. پولینڈ تو ہمیشہ جو ہے وہ کئی ملکوں پستا رہا. مسلمانوں نے مارا ان کو، آٹومنس نے مارا، رشینس نے مارا، ادھر سے جرمنس وغیرہ نے مارا. لیکن میچورٹی آ گئی ان سب میں. اب دیکھیے وہ یورپ ایک ہو گیا ہے جی، اور ایک پاسپورٹ ہے، ایک کرنسی ہے، کوئی کسی ویزا کی ضرورت نہیں ہے. 25 ممالک میں فری ٹریول ہے، کوئی ڈبل ٹیکسیشن نہیں ہے. ون کنٹری کالڈ یورپ. ون کنٹری. اور یہ دیکھیے انسانیت کے لیے ایک نقصان اس میں یہ ہے کہ سرمایہ داران نظام غالب ہو رہا ہے، لیکن انسانیت کی بڑی فتح ہے اس میں. اس میں سے اگر 8 کنٹریز بھی کانفلکٹ ہو جاتی ہیں تو پھر وہ فوج کا اسلحے کا اس کا جتنے. دیکھیے اب ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اگر میں فرض کیجئے کار کے ذریعے سعودی عرب جانا چاہوں، میں شام یا ایران جانا چاہوں، تو مجھے درمیان میں کتنے ملکوں کا ویزا لینا پڑتا ہے مجھے؟ کہ آپ ترکی سے گاڑی میں بیٹھیے، لندن پہنچ جائیے تو سارے ملک آپ کے لیے کھلے. 25 ملک، ایک ملک میں داخل ہوتے ہیں آپ یورپ کے، ایک ملک کا ویزا ہے آپ کے پاس تو سارے 25 ملکوں کا ویزا ہے، کہیں بھی ٹریول کر سکتے ہیں. تو امریکہ میں بھی دیکھیے جس چیز نے امریکہ کو ایک بڑی قوت بنایا ہے، ایک زبان ہے ان کی. اچھا ہندوستان میں بھی دیکھیے، میں ہندوستان کے حکمرانوں کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا. ہندوستان میں 800 بولیاں ہیں اور کئی ان کی آفیشیل زبانیں ہیں، جی بالکل علاقائی زبانیں ہیں. اس کے باوجود انہوں نے خصوصاً جنوبی ہند میں ہندی زبان کو اتنا پروموٹ کیا، اتنی اس کی سرپرستی کی کہ اب تامل ناڈو میں ہندی کے شاعر پیدا ہو رہے ہیں، کیرلا میں لوگ ہندی میں لکھ رہے ہیں، اور کرناٹک سے لکھ رہے ہیں، آندھرا سے لکھ رہے ہیں، مراٹھی میں لکھ رہے ہیں. اور ہندوستانی فلموں نے اتنا اچھا کام کیا ہے. اچھا اب وہ اردو نہیں رہی. مجھے جانے کا اتفاق ہوا 2017 میں بھارت، 20 سال بعد. تو میں نے دیکھا کہ ہمارے زمانے میں آل انڈیا ریڈیو اور ووید بھارتی کی جو ہندی ہوا کرتی تھی وہ ہندی بالکل مختلف ہے. آج جو ایئرپورٹ پر ہندی بولی جاتی ہے کہ ومان اڑان بھرے گا، اور یہ یعنی یہ سارے جو ہے ایئرپورٹ وغیرہ، یہ سارے ہندی کے ایسے ایسے الفاظ آپ شامل کر دیے گئے ہیں جو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنے. حالانکہ پہلے بھی ظاہر ہے ہم وہاں بچپن ہمارا وہاں گزرا، جوانی وہاں گزری. تو ہندوستان کامیاب رہا ہے زبان کے ذریعے تمام صوبوں کو جوڑنے میں. بدقسمتی سے پاکستان میں یہ کام نہیں ہوا. دوسری چیز ہے امت مسلمہ کی. امت مسلمہ ابھی بہت نابالغ ہے، اور اس کے اندر یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہمیں ایک بہت بڑی امت میں بدلنا ہے.
اور یہ ہمیں پاسپورٹ اور ویزا کے جھنجھٹوں سے آزاد ہونا ہے. یورپ کو دیکھیے آپ, اچھا آپ امریکہ جاتے ہیں. اچھا بڑی معذرت کے ساتھ ہم تھوڑا سا موضوع ہٹ جائیں گے, لیکن میں سوچتا ہوں کہ 60s تک جو اسلامی تحریکیں تھی دنیا بھر کی, ایک تھوڑا سا لگتا تھا جیسے لوز کانسیپٹ تھا جمال الدین افغانی والا, کوئی ایسی مملکت یا سمجھیے کہ امت کا تصور جس میں ترکی میں کام ہوا, یہاں بھی مولانا نے کام کیا, سب کچھ کیا. لیکن اب وہ آہستہ آہستہ وہ پس منظر میں جا رہا ہے, اوچھل جا رہا ہے. اب ایسا کوئی نظر نہیں آتا کہ امت مسلمہ کہ جو آدمی افریقہ میں ہو, جو آدمی ایشیا میں ہو, صرف اس لیے کہ مسلمان ہے کم سے کم ویزا آن ارائیول ہی کر دیں اس کے لیے. دیکھیے اس سلسلے میں دو چیزیں ابھی حال میں ہوئی ہیں. یہ حال کا مطلب یہ ہے کہ ماضی قریب. ایک تو لیبیا اور شام اور مصر اور یمن نے اتحاد کر لیا اور کہا تھا کہ ہمارے درمیان کوئی پاسپورٹ نہیں ہوگا, کوئی ویزا نہیں ہوگا اور ہمارا ڈیفنس ایک ہوگا. لیکن مغرب نے بڑی ہوشیاری سے اس اتحاد کو ختم کر دیا. دوسرا اتحاد بنا تھا گلف کوآپریٹو کاؤنسل کا, کوآپریشن کاؤنسل, GCC جس کو کہتے ہیں. اور منصوبہ یہ تھا کہ ایک کرنسی ہو, ایک پاسپورٹ ہو اور ایک ڈیفنس ہو. اور لیکن یہ GCC کو آپ کہاں کلاسیفائی کریں گے, مسلم امہ میں یا عرب ورلڈ میں؟ نہیں, میں بتاتا ہوں آپ کو کہ GCC, لیکن اس کو آگے بڑھنے نہیں دیا گیا. وہ ایک نئی کرنسی نہیں بنا سکے, وہ پاسپورٹ نہیں بنا سکے. جیسے یورپین پاسپورٹ ہے, یورپین کرنسی, یورو آگے اس میں کام. امریکہ نے ان کے پیچھے لگ کے ان کو متحد ہونے نہیں دیا. صحیح بات. بلکہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ قطر اور سعودی عرب کے درمیان بھی جنگ کی نوبت آ چکی. جی اچھا, بلڈنگوں کے جھگڑے میں ڈال دیا کہ اس کی 40 منزلہ تیری 50 منزلہ بلڈنگ. اچھا, جب انہوں نے GCC بنائی تو انہوں نے کہا کہ اس سے یمن کو دور رکھو, کیونکہ یمن غریب ہے اور یمن کی آبادی زیادہ ہے اور یمنی جو ہے یہ غالب ہو جائیں گے, ہماری دولت پہ قبضہ کر لیں. ایک تو یہ. دوسری چیز جو انہوں نے کہی کہ اس میں شامی, لبنانی اور فلسطینی یہ بڑے ذہین لوگ ہیں, یہ ہم پر غالب ہو جائیں گے. اندر کا خوف. ہاں, اندر کا خوف ایسا تھا. اس کے برخلاف دیکھیے امریکہ کے اندر یہ خوف نہیں رہا. وہ کہتے تھے کہ جہاں سے بھی ایک علم آ رہا ہے, ذہن آ رہا ہے, آنے دو اس کو, بلکہ برین ڈرین کیا. اور میں یہ چیز بھی دیکھ کر امریکہ میں بہت حیران ہوا. جب نوجوان تھا میں جاتا تھا ڈپارٹمنٹ میں, چکر لگاتے تھے, بورڈ لگی ہوئی ہے, ہیڈ آف پیتھولوجی, ہیڈ آف سوئل سائنس, ہیڈ آف ایگرونومی, ہیڈ آف بیکٹیریولوجی, ہیڈ آف انٹمالوجی. اچھا کون ہے؟ مسٹر ساماشوکی, مسٹر مسٹر راؤ فرام انڈیا, مسٹر نائجیریا کا فلاں ہے, جاپان کا فلاں ہے, فلپین کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہوا ہے, کوئی مسلمان بیٹھا ہوا ہے وہاں پر. یعنی ان کے ہاں ایک چیز ہے کہ یہ ہمیں تحقیق کر رہا ہے, کام کر کے دے رہا ہے, تو اس کو پروموٹ کرو. سرمایہ دار ان کو فنڈز دیتے ہیں. یعنی فرض کیجئے ایک بوئنگ کمپنی ہے تو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ, بوئنگ والے ان کو $1 بلین دے دیں گے ڈپارٹمنٹ کو اور کہیں گے کہ تم نئے پرزے بناؤ اس کے اوپر. ابھی چائنیز ٹیکنالوجی سے امریکہ اتنا خائف ہے کہ یہ آگے بڑھ گئے ہم سے. اب اس میں $500 بلین دیے ہیں ریسرچ کے لیے. $500 بلین کہ اس پر کام کرو تم, ہمیں چائنیز سے آگے بڑھنا ہے ٹیکنالوجی میں. تو وہاں پر جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہت امیر ہوتا ہے. یعنی جیسے ہمارا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے نا, تو رائس کروڈز ایسوسی ایشن جو ہے ان کو فنڈ کر دی. کاٹن والے جو ہیں وہ کاٹن ریسرچ کے لیے دے رہے ہیں. فائدہ اٹھائیں گے. ویجیٹیبل کراپس والے ویجیٹیبل کراپس کو دے رہے ہیں. اسی طرح موٹر بنانے والے ہیں وہ موٹروں کو دے رہے ہیں, ہوائی جہاز بنانے والے ان کو دے رہے ہیں, ہتھیار بنانے والے ان کو دے رہے ہیں. جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں اتنی فنڈنگ ہوتی ہے. پروفیسر کہتا ہے میں آپ کو جو ہے $100,000 دوں گا آپ کو پر ایئر.
$8,000 مہینہ ملیں گے آپ کو، میرے ساتھ کام کریں، ہوں، میں پی ایچ ڈی کراؤں گا آپ کو۔ پروفیسر کہتا ہے میں آپ کو گرین کارڈ دلواؤں گا، آپ کو میرے ساتھ کام کریں۔ پروفیسر جب دیکھتا ہے کہ کہ ٹیلنٹ اس ہے میں اس میں، ٹیلنٹ ہے، یہ کام کر کے دے گا اور ڈیلیور کرے صحیح گا۔ ڈیلیور کرے گا، وہ فوراً فنڈز لگائے گا اس کے اوپر، اسکالرشپ دے گا۔ تو یہ عالم اسلام ابھی بہت نابالغ ہے۔ عالم اسلام کے پاس اتنے وسائل ہیں، اتنے وسائل ہیں، انہوں نے دنیا کی ذہین ترین قوتوں کو جمع نہیں کیا ہے۔ اور وہی چھوٹے لوگ ہیں نا، تو چھوٹے لوگ پھر وہ اپنے مکان میں بند رہتے ہیں اور اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ تو یہ ہے بہرحال۔ اور سب سے بڑا کام جو ابھی ہوا ہے کہ اقتصادی طور پر تو کمزور کیے گئے کہ ایجپٹ بہت بڑی قوت ہے۔ تو ایجپٹ تو وہ قوت ہے جس نے پہلے اسرائیل سے شکست کھائی، اس کے بعد دوبارہ سینا کا علاقہ فتح کیا انہوں نے۔ تو اسرائیل اور امریکہ نے یہ بات محسوس کر لی کہ شرق اوسط میں ہم قدم نہیں جما سکتے جب تک کہ مصر کو غلام نہ بنایا جائے۔ صحیح۔ تو مصر کو وہ پھر انور سادات اور مناقم بیگم کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا، اور جیمی کارٹر کا، اور جس میں انہوں نے ایک دوسرے کو بوسے دیے اور کہا گیا کہ اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ تو اس کے نتائج ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ اور سفارتی تعلقات، اور $8 بلین کچھ دیے تھے یا $6 بلین دیے تھے ایجپٹ کو، اور ساری وہ جمہوریت کی ایسی کی تیسی ہوئی، اگر مخالف حکومت آ گئی مصر میں تو کیا راتوں رات اٹھا کے پھینک دیا انہوں نے۔ اور اخوان بھی گئے، اور وہ جو ہے، تو سب سے زیادہ ان کو فکر ہے وہاں ایجپٹ کی، ان کے پاس افراد بھی ہے، ان کی فوج بھی ہے، اس کو آئسولیٹ رکھا جائے، اور وہ گیٹ وے آف افریقہ ہے۔ اچھا، ان کو یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ الجیریا اور تونس کے اندر جو بربری ہیں، وہ بربر قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ بڑے مجاہد ہیں۔ وہ عبد القادر الجزائری کی سرزمین ہے، انہوں نے فرانسیسیوں کو چلے چبوائے تھے۔ تو وہ پھر لیبیا کو اور الجزائر کو بھی ہمیشہ اپنی نگاہ میں رکھتے ہیں، اور وہ ٹاسک جب انہوں نے فرانس کو دیا ہے، تم ان پہ نگاہ رکھو۔ اچھا، تھوڑا سا بات ابھی ہم آگے چلتی ہیں مزید، لیکن چونکہ گفتگو میں نکل آئی تو پوچھ رہا تھا یہ تھا کہ جہاں تک وہ کانسیپٹ تھا کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہو جائیں، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر ایک، اس میں تو ابھی نہیں لگتا کہ نیئر فیوچر میں ایسی کوئی چیز نظر آتی ہے جو ہمیں ون کنٹری کارڈ یورپ کے طریقے سے ون کنٹری کارڈ مسلم امت ہو جائے۔ آج کل جو ریجنل کوآپریشن کی باتیں ہو رہی ہیں اور جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور جو یقین آپ بھی پڑھ رہے ہوں گے، کوئی نیئر فیوچر میں نظر آتا ہے کہ اگینسٹ امریکہ اور یورپ کوئی ایسا بلاک ساؤتھ ایسٹ ایشیا وغیرہ بن جائے جس میں چائنا بھی ہو، رشیا بھی ہو، پاکستان بھی ہو اور انڈیا بھی ہو، اور لکنگ ٹورڈز ایشیا، کوئی آپ کے ذہن میں ایسی چیز نظر آتی ہے ود انڈیا اینڈ پاکستان ان دیٹ بلاک؟ دیکھیے، یہ جتنے اتحاد ہیں میری نظر میں یہ عارضی اتحاد ہے۔ میں قرآن مجید کا ایک دیرینہ طالب علم ہوں، جی، اور الحمدللہ 1975 سے میں روزانہ قرآن پڑھتا ہوں، اور سمجھ کے پڑھتا ہوں، اور بار بار پڑھتا ہوں، اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ یہ جو سورۃ البقرہ ہے، اس کے دو بڑے حصے ہیں۔ پہلے حصے میں بنی اسرائیل کے خلاف فرد جرم ہے، دوسرے حصے میں امت مسلمہ کو احکام دیے گئے ہیں، صحیح، شریعت دی گئی ہے، نماز کے، روزے کے، قصاص کے، سود کے، نکاح کے، طلاق کے، رہن کے، تجارت کے، جہاد کے، انفاق کے احکام دیے گئے۔ سورۃ البقرہ کا جو بنیادی مرکزی مضمون ہے وہ ہے ٹرانسفر آف لیڈرشپ۔ قیادت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے چھین کر امت مسلمہ کو دی،
وہ فضلتکم علی العالمین تھے، تو فضلتکم علی العالمین کے سر سے تاج اتار لیا گیا فضیلت کا، اور کہا گیا کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اس کے بعد پھر احکام دیے گئے۔ اب دیکھیں گے آخر میں آپ کو دعا سکھائی گئی فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں پر غلبے کے لیے ہماری مدد فرما۔ میرے نزدیک قیامت تک، حضرت عیسیٰ کے آنے تک اور دجال کے آنے تک اور وہ ساری مہدی وغیرہ وغیرہ، اصل جو مقابلہ ہوگا امت مسلمہ کا بنی اسرائیل ہی سے ہوگا، اور باقی جو قومیں ہیں میں ان کو دم چھلا قومیں کہتا ہوں، یعنی ہندوستان ہے یا چین ہے، یہ دم چھلا قومیں ہیں، ان کا براہ راست کوئی کردار نہیں ہوگا۔ یہ میری ایک رائے ہے، اللہ اعلم بالصواب۔ تو عارضی طور پر چین سے دوستی ہماری ایک ضرورت ہے، اور چین ہماری مدد کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، لیکن بہرحال وہ یعنی مسلمان ملک نہیں ہے، وہ مسلمان ملک نہیں ہے۔ تو ہماری جو اصل فکر ہونی چاہیے کہ ہم ترکی سے، الجیریا سے اور جو بڑی اسلامی قوتیں ہیں ان کے ساتھ عسکری اتحاد قائم کریں۔ عراق کی فوج بڑی تگڑی فوج تھی، اس کو تو انہوں نے 1.5 لاکھ لوگ مار دیے، اور وہ سنی فوج تھی ہماری۔ اور اب ایران کی فوج ہے کچھ، لیکن بڑی فوجیں جو ہے وہ، اچھا ایجپٹ کو بالکل ایسولیٹ کر دیا انہوں نے۔ تو یہ عالم اسلام کا اتحاد تو ایک خواب ہے، لیکن سہل الحصول نہیں ہے یہ، اور بہت جلد اس کے امکانات نہیں ہیں۔ لیکن جو کام کرنے والا ہے کہ بڑے پیمانے پر ہمیں اس فکر کو بڑھانا ہے کہ یہ عالم اسلام کا اتحاد، عالم اسلام کا اتحاد تو عربی زبان میں اور ترکی میں اور اردو میں، لیکن میڈیا پر مغرب کی نظر ہے۔ گفتگو بہت دلچسپ جا رہی تھی، اور میں بہت سارے سوالات سے، کچھ تو شاید وقت کی کمی کی وجہ سے نہ ہو سکے، میں آپ کا دوبارہ پھر شکریہ ادا کروں گا کہ اتنے ٹائٹ شیڈیول میں بھی آپ نے وقت نکالا اس گفتگو کرنے کے لیے، اور شاید آج یہ ساری گفتگو مکمل نہ ہو، ممکن ہے دوبارہ کبھی آپ تشریف لائیں یا میں کے اسلام آ جاؤں، کیونکہ باتیں ابھی بہت ساری ہونی ہیں۔ ابھی میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ ون کنٹری کالڈ مسلم امہ، وہ تو ہمیں دور دور تک نظر نہیں آتا ہے، بڑا چھپتا ہوا سوال ہے۔ مسلم امہ اور جو ممالک کی جو آپ مستقبل دیکھتے ہیں، تو وہ اس کے جو ٹیریٹوریل جیوگرافیز ہیں، یہ کس حد تک بائنڈنگ ہے؟ نمبر 1، مطلب وہ چیز جو کہ ایک ایرانی کو عراق میں جانے سے روکتی ہے، عراقی کو لیبیا جانے سے روکتی ہے، اور دوسرا سب سے اہم سوال، وہ شعر تو آپ کو معلوم ہی ہے، کتنے سادہ ہیں میر، کہ ہماری جو بربادی کا سبب ہے وہ اسی کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے چینج کے لیے، اور وہ چینج ہے یورپ کا اپنا جو ایک نظام انتخاب ہے۔ شاید وہاں کے لیے تو بہت بہتر ہوگا، لیکن جہاں پہ لوگ 4-5 سال کی کارکردگی کو بھول جاتے ہیں ایک دن پہلے بریانی کی پلیٹیں کھا کے، جمہوری نظام کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ ہمیں سوٹ کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا، اور اگر نہیں کرتا تو ہمارے پاس کا سبسٹیٹیوٹ کیا ہے؟ دیکھیے، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہ ایک جو نظریہ ہے حاکمیت جمہور کا، اور پیپل آف دی گورنمنٹ، بائی دی گورنمنٹ، فار دی پیپل، یہ جو یعنی گورنمنٹ فار دی پیپل، ہاں، لیکن اس کے جو آیا ہے وہ یہ آیا کہ مطلب فار دی پیپل FAR، بائی دی پیپل BY، آف دی پیپل OWF۔ اب تو اس کی تشریح آ رہی ہے کہ یہ وہ ہے جو کہ لوگوں سے دور ہے، لوگوں کو خریدتی ہے۔ اچھا، یہ ایک تصور کہ عوام کی مرضی سے
फैसले होंगे, अवाम कानून साज हैं, अवाम सवरीन हैं, अवाम को कुल्ली इख्तियार हासिल है। इस्लाम के नज़दीक ये खुला शिर्क है। यही मैं आपसे कुछ समझना चाह रहा था इसको। अच्छा, इधर देखिए, कुरान मजीद अभी तफसीली मौजू है, कल रात में मेरा एक लेक्चर है वहाँ, वो ज़रा देख लीजिए, इस्लाम के उसूल हुक्मरानी और सीरत रसूल, कि कुरान मजीद में बहुत सारी आयात हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अला लहुल खल्क़ वल अम्र, पैदा करना भी उसी का काम है, हुक्म देना भी उसी का काम है। और दूसरी मशहूर आयत जो सूरह यूसुफ की है, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, नहीं है हुक्म मगर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का। बात तो वही है। तो हुआ शारे, हमारे फुकाह ये कहते हैं, इस पर इजमा है कि शारे लॉ गिवर सिर्फ अल्लाह है। यहां तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह की वही की रोशनी में कानून साजी करते हैं, वो खुद बजाते खुद शारे नहीं है। सूरह तहरीम की पहली आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस चीज को क्यों हराम ठहराते हैं जिसे अल्लाह ने हलाल किया है। यानी इसका मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हलाल और हराम का इख्तियार नहीं था, बल्कि अगर आप करते भी थे तो वो वही की रोशनी में करते थे। तो ये एक बुनियादी बात है। अब आ जाइए, मगरिब ये कहता है, मगरिब का फलसफा ये है कि अवाम से रास्त पूछा जाएगा या अवाम के नुमाइंदों से बिलवास्ता पूछा जाएगा। जैसे शराब का मसला है, अमेरिका की बाज़ रियासतों में हलाल है, बाज़ जगह नहीं है, पाबंदी है। यही मसला है अबॉर्शन का। कैथलिक्स कहते हैं कि अबॉर्शन नहीं होना चाहिए, और प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं कि हो सकता है, वगैरह वगैरह। होमोसेक्सुअलिटी के बारे में भी बहुत सारे इख्तिलाफात हैं मगरिब के अंदर भी। अब ट्रंप ने बड़ी उस पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। वो फितना कुछ हद तक दब गया है जो डेमोक्रेट्स के ज़माने में अपनी इंतहा पर था।